بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تاریخ فرشتہ ابو جعفر مسعود بن مودود کے بارے میں۔ علی بن ربیع ایک مدت سے حکمرانی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ جب مودود نے وفات پائی تو اس نے مودود کے 4 سالہ بیٹے مسعود کو تخت پر بٹھا دیا۔ باستگین حاجب نے، جو سلطان محمود کے امراء میں سے تھا، اس جانشینی کو ناپسند کیا اور علی بن ربیع سے اختلاف کیا۔ اس اختلاف کا نتیجہ یہ نکلا کہ باستگین اور علی بن ربیع میں جنگ ٹھن گئی۔ غزنی کے قریب سبھی لوگ مسلح ہو کر باستگین کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ اس زمانے میں سلطان مسعود بن محمود غزنوی کے بیٹوں میں صرف ابو الحسن ہی غزنی میں تھا۔ علی بن ربیع نے یہ سوچ کر کہ ابو الحسن ہی اس کے نوعمر آقا ابو جعفر مسعود بن مودود کا دشمن بن کر اس کی علی بن ربیع کی بنائی ہوئی حکومت کو تہ و بالا کر سکتا ہے، ابو الحسن کو تباہ و برباد کرنے کا پروگرام بنایا۔ ابو الحسن کو فوراً علی بن ربیع کے اس ارادے کی خبر ہو گئی اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے باستگین کے پاس پناہ لی۔ ابو الحسن کے پہنچتے ہی باستگین نے تمام اراکین سلطنت کے مشورے سے مسعود بن مودود کو 5 یا 6 دن کی حکمرانی کے بعد تخت سے اتار دیا اور اس کے چچا یعنی ابو الحسن بن مسعود کو سلطنت غزنی کا حکمران تسلیم کر لیا۔ ابو الحسن علی بن مسعود یکم شعبان بروز جمعہ سن 441 ہجری میں ابو الحسن بن مسعود نے غزنی کی عنان حکومت سنبھالی اور دختر جعفر بیگ سے، جو مودود کے نکاح میں تھی، شادی کر لی۔ علی بن ربیع نے جب دیکھا کہ مسعود بن مودود کو تخت سے اتار دیا گیا ہے تو اس نے اپنی جان کو محفوظ نہ پا کر میرک وکیل کے مشورے سے جس قدر زور و جواہر سمیٹ سکا سمیٹ کر اپنے غلاموں کے ساتھ پشاور کی طرف فرار ہو گیا۔ پشاور پہنچ کر اس نے ملتان اور سندھ کے علاقے تک اپنا قبضہ کر لیا اور باغی افغانوں کو شکست دے کر خود مختار حکومت قائم کر لی۔ ابو الحسن نے ان دونوں بھائیوں مروان شاہ اور ایزو شاہ کو، جو نائی کے قلعے میں قید تھے، بڑی عزت و حرمت سے رہا کیا اور انہیں اپنے پاس غزنی میں رکھا۔ اس وقت عبدالرشید بن محمود غزنوی کے خروج کی خبریں برابر غزنی میں آ رہی تھی اور ابو الحسن کو ہر وقت اپنی جان اور حکومت کا خطرہ تھا۔ اس لیے اس نے اپنے خزانے کے دروازے کھول دیے اور رعایا اور سپاہیوں پر لطف و کرم کی بارش کر دی، لیکن قسمت نے ابو الحسن کا ساتھ نہ دیا اور باوجود اس کی سخاوت کے سال کے خاتمے پر عبدالرشید غزنی میں آ گیا اور ابو الحسن کو شکست دے کر وہ خود حکمران بن بیٹھا۔ کچھ عرصے تک عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا رہا۔ ابو الحسن نے 2 سال تک حکومت کرنے کے بعد فقیری اختیار کر لی۔ سلطان عبدالرشید بن سلطان محمود غزنوی۔ عبدالرشید کا باپ کون تھا؟ اس سلسلے میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی کا صلبی بیٹا تھا۔ امیر مودود کے حسب الحکم عبدالرشید اس قلعے میں قید تھا، جو بست اور اسفرائن کے درمیان واقع ہے۔ عبدالرزاق بن احمد حسن معمدی نے اثنائے راہ میں امیر مودود کی وفات کی خبر سنی۔ معمدی نے اسی وقت سیستان کی مہم کو ملتوی کیا اور یکبات کی راہ لی۔ وہاں کچھ دنوں قیام کرنے کے بعد سن 443 ہجری کے آخر میں معمدی نے خواجہ ابو الفضل رشید بن التونتاش اور توشگین وغیرہ کے مشورے سے اور امیر مودود کی وصیت کے مطابق عبدالرشید کو قید خانے سے نکال کر سلطنت غزنی کا وارث تسلیم کر لیا۔ یہاں سے معمدی نے عبدالرشید اور دوسرے امراء وغیرہ کو ساتھ لے کر غزنی کا سفر اختیار کیا۔ ابو الحسن نے جب عبدالرشید کی آمد کی خبر سنی تو وہ اس قدر بدحواس اور خوف زدہ ہوا کہ بغیر کسی لڑائی کے تاج و تخت چھوڑ کر بھاگ نکلا۔
عبدالرشید نے میدان خالی پایا اور کسی روک ٹوک کے بغیر تخت سلطنت پر بیٹھ گیا اور حکمرانی کرنے لگا۔ عنان حکومت ہاتھ میں لیتے ہی سب سے پہلے عبدالرشید نے ابوالحسن کو گرفتار کیا اور اسے وندی رو کے قلعے میں قید کر دیا۔ اس کے بعد اس نے علی بن ربیع کو، جس نے ہندوستان پر پوری طرح قبضہ کر لیا تھا اور کسی وجہ سے غزنوی بادشاہوں کے سامنے آنا پسند نہ کرتا تھا، اپنے پاس بلا کر اپنی طرف سے اطمینان دلایا۔ ابن ربیع کے معاملے کو اس خوش اسلوبی سے نبھا کر رشید نے ہندوستان کی طرف توجہ کی اور توسطگین کو سپہ سالار بنا کر ایک زبردست لشکر کے ساتھ لاہور روانہ کیا۔ عبدالرشید کا قتل۔ توسطگین نے لاہور پہنچ کر نگر کوٹ کے قلعے کی طرف رخ کیا۔ 5-6 روز کے محاصرے کے بعد اسے فتح کر کے پھر سے اسلامی سلطنت کا جزو بنا لیا۔ توسطگین کو لاہور بھیجنے کے بعد مودود نے اپنے برادر نسبتی طغرل حاجب کو بھی ایک بہت بڑی فوج کا سردار بنا کر سیستان روانہ کیا۔ اس نے سیستان پہنچ کر اس علاقے کو پوری طرح فتح کر لیا اور یہاں ایسے قدم جمائے کہ حکمرانی کے خواب دیکھنے لگا۔ اس نمک حرام کی اس حد تک ہمت بڑھی کہ اس نے اپنے لشکر کے ساتھ غزنی پر حملہ کر دیا۔ عبدالرشید کو جب طغرل کی آمد کی خبر ملی تو مجبوراً قلعے میں پناہ گزین ہو گیا۔ طغرل نے اس قلعے کو تسخیر کر لیا اور عبدالرشید کے علاوہ غزنوی خاندان کے دوسرے 9 افراد کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ طغرل حاجب کی بادشاہت۔ طغرل غزنوی تاج و تخت کا مالک بن بیٹھا اور اس نے امیر مسعود کی لڑکی سے شادی کر لی۔ ان تمام نمک حراموں کی وجہ سے اسے تاریخ میں طغرل کافر نعمت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ طغرل نے عنان حکومت سنبھالنے کے بعد توسطگین کرکھی کو، جو عبدالرشید کے حکم سے پشاور میں مقیم تھا، ایک محبت آمیز خط لکھ کر اسے اپنے ہی خوابوں میں شریک کرنے کی چال چلی، لیکن توسطگین نے وفاداری کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑا اور طغرل کو اس کے خط کے جواب میں سخت مسخ کہا اور اس کی نمک حرامی پر اسے بہت لعنت ملامت کی۔ طغرل کو اس کے خط کا جواب دینے کے بعد توسطگین نے خفیہ خط مسعود کی بیٹی کے نام لکھا اور اسے طغرل کو قتل کرنے پر اکسایا۔ دختر مسعود کے علاوہ توسطگین نے غزنی خاندان کے پرداختہ امراء کو بھی خطوط بھیجے اور ان کی خاموشی پر لعنت ملامت کے ان کے ضمیر کو بیدار کیا۔ توسطگین کے خطوط ملتے ہی تمام امراء کی رگوں میں شرافت کا لہو کھولنے لگا اور سبوں نے آپس میں مل کر طغرل کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ طغرل کا قتل۔ 9 روز کے دن طغرل دربار عام منعقد کر کے سلطان محمود کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ ان امراء نے، جن کا تذکرہ اوپر کیا گیا، موقع پا کر ایک دم سے اسے قتل کر دیا۔ طغرل کے قتل کے بعد توسطگین بھی غزنی آ گیا اور اس نے تمام امراء اور دوسرے معزز لوگوں سے مل کر فیصلہ کیا کہ امیر سبکتگین کی اولاد کا سراغ لگانا چاہیے اور ان میں سے جو قابل اور بہترین شخص ہوا اسے بادشاہ تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس فیصلے کے مطابق سبکتگین کی اولاد کے باقی ماندہ افراد کی تلاش شروع ہوئی۔ بڑی وقتوں اور مشکلوں کے بعد 3 شہزادے ملے، شہزادہ فرخزاد، شہزادہ ابراہیم شاہ اور شاہ شجاع۔ یہ تینوں مختلف ممالک میں اسیرانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان میں سے بادشاہت کے لیے شہزادہ فرخزاد کو منتخب کیا گیا۔ تمام اراکین سلطنت نے اسے اپنے بادشاہ تسلیم کر لیا اور اس کی اطاعت گزاری کا عہد کیا۔ طبقات ناصری میں تحریر ہے کہ کسی نے طغرل سے سوال کیا، امارت کو چھوڑ کر تجھے بادشاہت کا خطب کیوں کر ہوا؟ طغرل نے جواب دیا، جب عبدالرشید نے مجھے سیستان کی مہم پر روانہ کیا، اس وقت میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر مجھ سے وفاداری کا عہد کر لیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ بادشاہ کا سارا بدن خوف کی وجہ سے کانپ رہا ہے۔ اس عالم میں
دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ایسا ڈرپوک شخص بادشاہت کے قابل نہیں ہے، اور اسی وجہ سے میں نے بادشاہت حاصل کرنے کی کوشش کی اور اپنے ارادے میں کامیاب و کامران ہوا۔ عبدالرشید نے 1 سال سے کم عمر عرصے تک بادشاہت کی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔